صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولا یعلمون الاستفہام للتقریر والباب الداخلۃ علیہا للعطف، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو جو وہ چھپاتے ہیں اور ان چیزوں کو جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اولا میں واو بعد میں ہے اور پہلے ہے نا، تو فرمایا الاستفہام للتقریر، استفہام تقریر کے لیے ہے۔ استفہام کس کے لیے ہے؟ وضاحت کے لیے۔ افلا تعقلون آ گیا نا، اب آگے جو استفہام آ رہا ہے مزید وضاحت کے لیے ہے۔ والباب الداخلۃ علیہا للعطف، اور واو جو داخل ہے اور کے بعد واو یہ عاطفہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ عاطفہ ہے۔ تو واو عاطفہ ہے، افلا تعقلون پر عطف ہے اولا یعلمون کا، افلا تعقلون پر عطف ہے اولا یعلمون کا، تو واو پہلے آنا چاہیے نا، لیکن واو پہلے نہیں ہے، واو بعد میں آیا ہے، حمزہ استفہام پہلے ہے، اس لیے کہ استفہام صدارت کلام کو چاہتا ہے۔ تو صدارت کلام کی چاہت کی وجہ سے استفہام کیا ہے؟ حرف استفہام صدر صاحب ہے۔ کیا ہے؟ صدر صاحب ہے۔ تو صدر صاحب کیا ہیں؟ پہلے آ گئے ہیں اور واو کو دھکا مار کے کہاں کر دیا ہے؟ پیچھے کر دیا ہے۔ اولا یعلمون، کیا وہ جانتے نہیں ہیں؟ استفہام تقریر کے لیے ہے، واو اس پر داخل ہے عطف کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو جو وہ چھپاتے ہیں اور ان چیزوں کو جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ من ذالک وغیرہ، اس کو اور اس کے علاوہ کو، فیرعو عن ذالک، فیرعو عن فیرغبو عن ذالک، فیرغبو عن ذالک، کہ وہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں، وہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ فیرغبو نسخہ دیا ہوا ہے نا۔ ومنهم اليهود امیون عوام لا يعلمون الكتاب التوراۃ الا لكن امانی اکاذیب تلقونها من رؤسائهم فاعتمدوها واما هم في جهد نبوة النبي صلی اللہ علیہ وسلم وغيره مما يختلقونه الا يظنون ظنا ولا علم لهم، اور ان میں سے یعنی ان یہودیوں میں سے عوام ہیں، امیون عوام ہیں، عوام الناس ہیں، ہے نا۔ یہاں پر امیون ان پڑھ کے معنی میں نہیں بلکہ عوام الناس کے معنی میں ہے۔ لا یعلمون الکتاب، کتاب کو اتنا نہیں جانتے تورات کو، الا لیکن کے معنی میں ہے، الا برائے استثناء ہے، لیکن ہے نا مستثنیٰ منقطع ہے کہ وہ نہیں جانتے ہیں کتاب کو یعنی تورات کو، لیکن امانیہ، لیکن چند جھوٹی باتوں کو، تلقوہا جس کو یہ اخذ کرتے ہیں اپنے رؤساء سے، فاعتمدوہا اور اس پر اعتماد کیے ہوئے ہیں، یعنی اپنے احبار سے، اپنے رؤساء سے جو چند باتیں سیکھتے ہیں اسی پر یہ اعتماد کرتے ہیں، اور یہ عام طور پر تورات کو جانتے نہیں ہیں، تورات پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یہ عوام الناس ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے عام طور پر نہیں ہوتے ہیں۔ وَإِمَّا هُمْ، اور فی جہد نبوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کے علاوہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار میں اور ان کے علاوہ ان چیزوں میں جس کو یہ گڑھ رہے ہیں، ما ہم یظنون الا یظنون، نہیں ہے یہ مگر گمان کر رہے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو انکار کر رہے ہیں، یا اپنے احبار سے، اپنے رؤساء سے جو چیز اخذ کیے ہوئے ہیں اور اس پر جمے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، ہے نا، یہ صرف اٹکل ہے۔ کیا ہے یہ؟ ان کا اٹکل ہے، ان کو اس سلسلے میں کچھ یقین نہیں ہے۔ فویل شدت عذاب للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو ہلاکت ہے، سخت عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، مختلقا عندہم من عندہم، یعنی کیا ہے؟ تیار شدہ ہے ان کے پاس سے، مختلقاً چاہے مختلقاً من عندہم، اپنے پاس سے گڑھ کر کے، کس کر کے؟ گڑھ کر کے۔ اختلقا یختلق اختلاقاً، تکلف کے ساتھ کوئی بات پیدا کرنا، تو گڑھنا ہے نا، اسے کیا کہیں گے؟ گڑھنا۔ ثم یقولون، پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یا ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ یہ اس کے ذریعے ثمن قلیل کو خرید سکیں، لے سکیں، یعنی دنیا کو۔ اور یہ یہود ہیں، غیروا صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ، کہ ان لوگوں نے حضور کی صفت کو بدل دیا تورات میں، یعنی حضور کا جو حلیہ اور حضور کے جو حالات تورات میں مذکور تھے اس کو ہٹا کر کے اپنے من سے بھر دیا وہاں پر
اور جو صفات بیان کی گئی تھی ان صفات کو ہٹا دیا اور دوسری چیز بیان کر دی ہے نا. وآیات الرجم، رجم کی آیت کو ہٹا دیا اور کیا کر دیا، رجم کے احکام جو سنساری کا تھا اس کو ہٹا کر کے اور گدھے پر گھمانے کا ذکر کر دیا. کیا کر دیا، گدھے ودھے پر بال کاٹ کر کے گھمانے کا ذکر کر. دنیا میں پہلے جو سرپنچ وغیرہ کرتا تھا وہ سب یہودیوں ہی سے آیا ہے نا. زنا کی سزا تو سنساری ہی ہے اور یا نہیں تو کوڑے ہیں، ان کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے. زنا کی سزا سنساری یا کوڑا. لیکن ہمارے یہاں چلتا تھا اگر کوئی آدمی زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کا داڑھی کا منہ چوچ کاٹ اٹ کر کے اور کالی کھڑی لگا کر کے گدھا ادگاہ پر گھما کر کے گھما دیا. یہود کیا کرتے تھے ہے نا. ان لوگوں نے آیت رجم کو بدل دیا. کیا کر دیا، ان کے یہاں اگر کوئی غریب زنا کرتا تھا تو آیت رجم کے حکام لاگو کرتے تھے، سنسار کیا کرتے تھے. اگر کوئی سربراہ کا بیٹا وٹا زنا کیا ہے سردار کا تو کیا کرتے تھے، بال کاٹ کر کے اس کو گھما دیا کرتے تھے ہے نا، تاکہ یہ زندہ رہے. جب پوچھا کرتے تھے کہ بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو، تو یہ اللہ کا حکم ہے. کیا ہے یہ اللہ کا حکم ہے ایسا ہی. اور ہم لوگ مجبور ہیں. کیا ہیں، اس لیے کہ ہماری عورتیں بڑی حسین ہوتی ہیں، ہماری عورتیں بڑی حسین ہوتی ہیں اور نوجوان کا دل مچلتا رہتا ہے، اس لیے یہ ارتکاب ہو جاتا ہے. اگر سنسار ہی کیا جائے گا تو ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی ہے نا. تو اسی لیے اس کو کیا کر دیا جائے، گدھے پر بیٹھا کر کے گھما دیا جائے. دنیا میں اس طرح کا ہیلا، خداوندی قانون کے خلاف اس طرح کا ہیلا یہود نے اختیار کیا ہے جو چل پڑا. کیا ہوا دنیا میں، وَكَتَبُوا عَلَى خِلَافِ مَا أُنزِلَ، اور لکھ لیا اس کے برخلاف جو نازل کیا گیا. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو ہلاکت ہے ان کے لیے ان باتوں سے جن کو ان کے ہاتھ نے جو انہوں نے لکھا ہے، جو ان کے ہاتھ نے لکھا ہے، یعنی جو ان کے ہاتھ نے تیار کیا ہے، گڑھا ہے، تو اس گڑھنے کی وجہ سے ان پر کیا ہے، ہلاکت ہے. وَوَيْلٌ لَّهُمْ، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے ان باتوں سے، اس رشوت کی وجہ سے جو یہ کماتے ہیں، یعنی اللہ کی آیات کو بدل کر کے اور سامان حقیر خریدتے ہیں. قالوا لما وعدهم النبی النار لن تمسنا تصیبنا النار الا ایاما معدودا، اور ان لوگوں نے کہا جب نبی نے ان سے جہنم کا وعدہ کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا کہ اگر تم بات نہیں مانو گے تو جہنم کے مستحق ٹھہرو گے. تو کیا کہنے لگے وہ لوگ، لن تمسنا تصیبنا النار الا ایاما معدودا، ہم تو اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، ہم جہنم میں داخل نہیں ہو سکتے. اگر جہنم میں داخل ہوں گے بھی تو چند دن کے لیے، آگ کھلی ہم کو چھوئے گی. قلیلۃ 40 یومن، 40 دن کی مدت میں ہے نا. یعنی اگر ہم جہنم میں جائیں گے نہیں اولاً، اور اگر جائیں گے بھی تو 40 دن کے لیے. کتنے دن کے لیے، 40 دن کے لیے. اور یہ 40 دن کون سا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے 40 دن بچھڑے کی عبادت کیا تھا، یہ جرم تھا ان کا، اتنے ہی دن ہم جہنم میں رہیں گے ہے نا. اور اس کے علاوہ ہم نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، اور ہم جہنم میں جائیں گے نہیں. قل لہم یا محمد اتخذتم، آپ کہیے ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتخذتم منہ حمزۃ الوصل استغناء بحمزۃ الاستفہام عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ اس کے عہد کی مخالفت نہیں کرے گا. یہاں پر حمزہ وصل جو ہے اور اتخذتم ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے، اور اتخذتم. حمزہ وصل کو حذف کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ حمزہ استفہام جب موجود ہے، اتخذتم ہے نا، تو حمزہ استفہام جب موجود ہے، حمزہ استفہام کی وجہ سے حمزہ وصل کو کیا کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا، ایک ہی حمزہ پر قناعت کر لیا گیا. ام یقولون علی اللہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات جو تم جانتے نہیں ہو. بلا تمسکم وتخلدون فیہا، بلکہ تم کو آگ چھوئے گی اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے. اگر اللہ کے صحیح دین کو تسلیم نہ کیا اور آخری نبی پر ایمان نہ لائے تو اے یہودیوں، تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں تم کو جہنم سے بچا نہ سکے گا اور تم جہنم میں ہمیشہ رہو گے. بلا من کسب سیئۃ واحدۃ بہ خطیئۃہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، بلکہ تم کو آگ چھوئے گی، تم اس میں ہمیشہ رہو گے. من کسب سیئۃ، اس شخص کو جو کسی برائی کا ارتکاب کرے گا. ہاں کیوں نہیں، آگ چھوئے گی ان لوگوں کو جو برائی کا ارتکاب کریں گے اور غلطیاں اس کو گھیر لیں گی، افراد کے ساتھ اور جمع کے ساتھ ہے نا. خطیئۃ بھی اور خطایا بھی، مفرد بھی پڑھ سکتے ہیں اور جمع بھی پڑھ سکتے ہیں. استولت علیہ،
کہ اس پر خطائیں غالب ہو گئیں، وحدقت بھی، اور اس کو گھیر لیا، من کل جانب، ہر جانب سے، بیان مات مشرکن، بیں طور کہ وہ مشرک ہو کر کے مرا، یعنی غلطی کرتا رہا، کفر کرتا رہا، شرک کرتا رہا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رؤیا فیہ معنی من، اس میں من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے۔ اگر جو اوپر من آیا نا، من کسبہ، تو من تو مفرد ہے لفظ کے اعتبار سے، تو ہوا فیہا ہونا چاہیے نا خالدن، لیکن ہوا فیہا نہیں، ہم فیہا خالدون ہے، اولئک ہے، ذالک ہونا چاہیے، تو من کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے ضمیر جمع لائی گئی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیے بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، اس طرح جواب دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی مذاق اڑانے والوں میں سے۔ جب ان لوگوں نے جان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سیریس بات کہہ دی ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ دعا کیجیے ہمارے لیے کہ آپ کا پروردگار بیان کر دے ہمارے لیے گائے کی حقیقت کو، کہ اس کی عمر کیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ لا فارزوں، کہ وہ نہ بڑھیا ہو اور نہ بچیا ہو، اوان بین ذالک، کہ اس کے درمیان کی ہو، بین بین ہو، اس کے درمیان کی ہو، ان کا جو سال مذکور ہوا ہے ان مذکورہ سالوں کے درمیان کی ہو، ان مذکورہ سالوں کے درمیان کی ہو۔ ففعلوا، تو ففعلوا ما تؤمرون به من ذبحها، تو تم اس گائے کو ذبح کرو جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ دعا کیجئے ہمارے لیے کہ آپ کا پروردگار بیان کر دے ہم سے کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد ہو اور انتہائی گہرا رنگ ہو، دیکھنے والوں کو خوش کر دے، یعنی اس کا حسن ان کو تعجب میں ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں نے کہا کہ آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے کہ بیان کر دے ہمارے لیے گائے کی حقیقت کو، کیا وہ جنگل میں چرنے والی ہو یا کھوٹے کی ہو۔ بلا شبہ جن سے گائے کی جو صفات مذکور ہوئی ہیں ہم پر مشتبہ ہو گئی کثرت کی وجہ سے اور ہم مقصود تک نہ پہنچ سکے، اور یقیناً انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے۔ جن سے گائے کی جو صفات مذکور ہوئی ہیں وہ مشتبہ ہو گئی ہیں ہم پر کثرت کی وجہ سے، اور ہم مقصود تک نہیں پہنچ سکے، اور انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے۔ اب حدیث میں ہے کہ اگر وہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو نہیں بیان کیا جاتا ان سے آخری دنیا کے آخر تک، ہمیشہ ہمیشہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ گائے ذلول نہ ہو، یعنی خدمت نہ لی گئی ہو، زمین کو جوتتی نہ ہو، اور تثیر الارض والا جملہ ذلول کی صفت ہے، اور اس پر بھی نفی میں داخل ہے، لا میں یہ بھی داخل ہے، لا تثیر الارض، اور لا تسقی الحرث، زمین کو جو کاشتکاری کے لیے جو زمین تیار کی گئی ہو اس کو گائے جوتی نہ ہو، مسلمۃ من العیوب و آثار العمل، عیبوں سے اور کام کے آثار سے محفوظ ہو، لا شیۃ لون فیہا غیر لونہا، کہ اس میں گائے کے رنگ کے علاوہ کوئی دوسرا داغ دھبا نہ ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اب آپ نے حق بیان کیا ہے، مکمل بیان کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے گائے کو تلاشا تو اس کو پایا ایک ایسے نوجوان کے پاس جو اپنے ماں کا فرما بردار تھا، تو ان لوگوں نے اس گائے کو خریدا اس کے چمڑے کے برابر سونا بھر کر کے، تو ان لوگوں نے گائے کو ذبح کیا، اور وہ ایسا کرنے والے نہ تھے انتہائی قیمتی کی وجہ سے۔ حدیث میں ہے کہ اگر وہ لوگ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے ان کے لیے کافی ہو جاتا، لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ پر سختی کی تو اللہ نے ان پر سختی کر دی۔ اور جب تم نے قتل کیا ایک جان کو اور تم اس میں تنازع کرنے لگے، اداراتم میں تاکہ ادغام ہے اصل میں دال میں، یعنی تخاصمتم وتدافعتم، کہ تم اس میں تنازع کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے، واللہ مخرج مظہر ما کنتم تکتمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا ان چیزوں کو جو تم چھپا رہے تھے گائے کے معاملے کو۔ اور یہ جملہ معترضہ ہے اور یہ قصے کا شروع ہے، اور پہلے جو گزرا ہے وہ قصے کا بعد ہے۔ سو ہم نے کہا کہ تم گائے کے بعض حصے کو لے کر کے بعض حصے سے مقتول کو مارو۔ ہم نے کہا کہ تم مقتول کو مارو گائے کے بعض حصے سے، چنانچہ گائے کی زبان لے کر مارا گیا یا گائے کے دم کا جر لے کر کے مارا گیا تو مقتول زندہ ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے فلاں اور فلاں نے قتل کیا ہے اپنے چچا کے بیٹوں کے متعلق، اور وہ مر گیا،
چنانچہ وہ دونوں میراث سے محروم کر دیے گئے اور قتل کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ہی زندہ کرنا، ایسے ہی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرے گا اور تم کو اپنے قدرت کے دلائل دکھلاتا ہے تاکہ تم سمجھو اور جان لو کہ جو ذات قادر ہے ایک جان کے زندہ کرنے پر، وہ قادر ہے بہت سی جانوں کے زندہ کرنے پر، سو تم ایمان لے آؤ۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اے یہود، یعنی حق کے قبول کرنے سے سخت ہو گئے اس مذکورہ چیز کے بعد، یعنی مقتول کے زندہ کرنے کے واقعہ کے بعد، اور اس سے پہلے جو نشانیاں دیکھی ان نشانیوں کے وقوع پذیر ہونے کے باوجود بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ چنانچہ وہ پتھر کی طرح ہے سختی میں، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جس سے نہریں بہہ جاتی ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جس سے پانی نکلتا ہے۔ تاکہ ادغام ہے اصل میں شین میں۔ اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اتر جاتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف اللہ کے ڈر سے، اور تمہارے دل متاثر نہیں ہوتے، نرم نہیں پڑتے اور دہلتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو۔ یقیناً وہ تم کو مہلت دیتا ہے تمہارے وقت تک کے لیے۔ اور ایک قرات کے مطابق تحتانیہ کے ساتھ ہے، یعنی اما یعملون، تعملون کی بجائے اما یعملون ہے، اور اس میں خطاب سے التفات ہے، یعنی مخاطب سے غائب کی طرف متوجہ ہونا۔ یہ بلاغت کے ایک لفظ آیا ہے نا بلاغت میں، کہ کبھی غائب سے مخاطب کی طرف اور مخاطب سے غائب کی طرف کلام کو لے جایا جاتا ہے، تو یہاں مخاطب سے غائب کی طرف، خطاب سے غائب کی طرف کلام کو لایا گیا ہے۔ کہ اے مومنون، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہود ایمان لے آئیں گے، تمہاری باتوں کو مان لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک جماعت یعنی ان کے علماء اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تورات میں، پھر اس کو بدل دیتے ہیں سمجھ لینے کے بعد، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ گڑھے ہوئے ہیں، یہ لوگ گڑھنے والے ہیں، یا یہ لوگ گڑھ رہے ہیں۔ اور حمزہ انکار کا ہے، یعنی تم امید نہ رکھو، اس لیے ان کے کفر میں سبقت کرنے کی وجہ سے۔ اور جب منافقین یہود ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان ملاقات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں اس بات پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور وہی وہ شخصیت ہے جن کی بشارت دی گئی ہے ہماری کتاب میں۔ اور جب وہ ان میں کا بعض کے پاس لوٹتا ہے تو ان کے رؤسا کہتے ہیں ان لوگوں سے، ان کے رؤسا جنہوں نے نفاق نہیں کیا تھا، منافقین سے کہتے ہیں کیا تم مومنوں کو بتلاتے ہو وہ بات جو اللہ نے تم پر کھولا ہے، بتلایا ہے تورات میں، یعنی حضور کی صفات، تاکہ وہ کہیں انجام کار وہ تم سے کیا معنی کرے گا؟ انجام کار وہ تم سے حجت کریں گے۔ لام ضرورت کا ہے تمہارے پروردگار کے پاس آخرت میں، اور تم پر حجت قائم کر دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ترک کرنے کے سلسلے میں، باوجود کہ تم ان کی سچائی کو جانتے ہو۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ وہ تم سے حجت کر لیں گے جب تم ان سے بیان کرو گے؟ لہذا تم باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ جانتے نہیں ہیں؟ استفہام تقریر کے لیے ہے، اور واو داخل ہے اس پر عطف کے لیے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اس کو بھی اور اس کے علاوہ کو بھی۔ فَيَرْغَبُوا عَنْ ذَلِكَ، چنانچہ وہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ ان یہودیوں میں سے بعض عوام ہیں، نہیں جانتے ہیں کتاب کو یعنی تورات کو، لیکن چند جھوٹی باتیں ہیں جس کو یہ اپنے رؤسا سے اخذ کرتے ہیں، سو اس پر اعتماد کیے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار اور ان کے علاوہ دیگر گڑھی ہوئی چیزوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار اور ان کے علاوہ دیگر گڑھی ہوئی چیزوں میں، ان کے علاوہ دیگر گڑھی ہوئی چیزوں، مانا ٹھیک سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار اور اس کے علاوہ دیگر گڑھی ہوئی چیزوں میں یہ لوگ ظن کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ سو سخت عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، گڑھ کر کے اپنے پاس سے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے ثمن قلیل کو یعنی دنیا کو خرید سکیں۔ اور وہ یہود ہیں، ان لوگوں نے حضور کی صفت کو بدل دیا تورات میں، اور آیت رجم کو وغیرہ کو، اور لکھ دیا اس کے خلاف جو نازل ہوا تھا۔ تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے ان کی لکھی ہوئی گڑھی ہوئی چیزوں سے، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اس رشوت سے جو وہ کماتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عذاب کی دھمکی دی کہ ہم کو عذاب نہیں چھوئے گا، جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی ہم کو مگر چند گنے چنے دن میں، یعنی 40 دن کی مدت، جتنی مدت میں ہمارے آباء و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی، پھر آگ ختم ہو جائے گی، یعنی جہنم سے یہ لوگ نکل جائیں گے۔ آپ ان سے کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے گڑھ لیا ہے اللہ کے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟
حمزہ وصل کو اس سے حذف کر دیا گیا ہے حمزہ استفہام کی وجہ سے، استغنا حمزہ استفہام کی وجہ سے، استغنا کی وجہ سے، ہے نا، کہ حمزہ استفہام موجود ہے، حمزہ وصل کو حذف کر دیا گیا۔ عند اللہ عہد، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی مخالفت نہ کرے گا، نہیں، بلکہ تم لوگ اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ کیوں نہیں؟ تم کو آگ چھوئے گی تم کو، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ کیوں نہیں؟ آگ چھوئے گی ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا اور غلطیوں نے اس کو گھیر لیا۔ مفرد بھی پڑھ سکتے ہیں اور جمع بھی، کہ غلطی اس پر غالب ہو گئی اور اس کو گھیر لیا ہر جانب سے، بئی طور کہ وہ مشرک ہو کر کے مر گئے، تو یہی لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو قل لہم یا محمد اتخذتم، کہ آپ ان سے کہیے اے محمد، اتخذتم میں حمزہ وصل کو حذف منہ حمزۃ الوصل، حمزہ وصل کو حذف کر دیا گیا اتخذتم سے، استغناء بحمزۃ الاستفہام، استغنا کی وجہ سے، اس لیے کہ حمزہ استفہام موجود ہے، حمزہ استفہام موجود ہے، اس لیے استغناء حمزہ وصل کو حذف کر دیا گیا۔